yang sharbinginga injaremyung chesna galat men misni poyari thon sabgyal elusna galat men ngain zahisto yato diring atirayul baltistan dona atirayul baltistani de ergasha wadi khapli nungaya thone balti adabna gan set pet pi shora kunna adrese ngaise di program kun diring idana ngaisi benyot نوروسی هسکن نقبل پور گسکدی افزه کا فوق پچیک برواکسیس کا جان فرنزان کن لفت چک پونه یمبو یمبو ارگنتو سی وقت پلا کله کله سونزرت مورسی بوگا کن سینو گول بریاست گلیت پی استروسک چک تو حبوت چک تو کن سن مریاست سوهن دخپوسی دنگی ولا درانه نگرنا جوسی سزب سے سک دنگی می اقبل پو هسکه کا گار فوقنا لگی استرومنا سنگتن چنتونت بلتیول چک تو یول سکیل کن جون کن سنگن پا بنگس شخنا صخ ارگشتونت چوخازون یاسپی چمدلی مندوکن شکانا شپازور کن یاسپی بسندیانا بنگس مندوکن لونخا فری سیام مندوکن شلما فری استری مندوکن لگولا خروسیا سے اتیش کستون تسپانکن کیبل تھود کھرت پی لگون خسر خیران دست چمیکن ماشوغ میکپو یاز فل رنگ تھومنا دران پھر گسات سون اتنایول بلتستانی نو اغبر اون سے ناروس تھن منگی وریت مرسی بوگا کن سینو گل بریاست میوی تبتو بریاست دی تبتو واخلا درینگ غایسی بلتستانی ادبنا گان سیت پیت پی بلتستان چنزر بودانا وزنیت بلتستان ادبنا گان سیت پیت پی یولین بلتستان خصوصا وادی خپلو ضلع گانچینو باجو ہر صحبو ہستیوں دی علاقینو پیدا سوس فوق شورائن ونا درینگ غایسی خپلو میونسپل لائبریری هندوق بکا قراقرمی ارگشا براغبون کیون اترایول ارگشا خپلو استنن غایسی درینگ دیکا مشاعرہ بنیت خادم نوری صاحب یریفاق پسی تا مائک پلن موسجو چازر بنا غایا زر جده بلتینو خربی کامپنا د سلبوت فلا رین ماخت پنجو وانا یان د خربی کامپ پنجو غایا سلبوت رول کنجو یدان ماخ نرین سیاسه جو غایا د سیاسه مجو وانا یان لنجو بسم اللہ الرحمن الرحیم گلستان ادب میں نغمہ خواں شعرائے گانچے جگر کا خون دل کا سوز دے کر شعر کہتے ہیں. سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ ادبی نشست گلستان ادب گانچے کے زیر اہتمام منعقد ہو رہی ہے. اس ادبی نشست کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اسکرچن ٹی وی کے ہوسٹ جناب زاہد سرغیتوں نے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو میں وقت ضائع کیے بغیر اس پروگرام کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. ہماری اس ادبی نشست کے صدارت کی فرائض انجام دیں گے نامور محقق و دانشور جناب استاد محترم غلام حسن حسنو صاحب، جبکہ مہمان خصوصی ہوں گے جناب غلام رسول انصاف صاحب، مینیجر کوآپریٹو بینک خپلو، اور ساتھ ہی جناب غلام رسول صاحب پرنسپل ہائر سیکنڈری اسکول خپلو، اور کیپٹن ہارون صاحب اس ادبی نشست کے اعزازی مہمان خصوصی ہوں گے. میں اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے ضامن علی سے درخواست کروں گا کہ آپ نعت رسول مقبول کے چند بند ہدیتاً پیش کریں. صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روان ہو گیا. آمد مصطفیٰ ہوئی
کفر روان ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا صلی علی نبینا صلی علی محمد محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں جن کا بڑی دنیا میں کوئی بھی نہیں والی جن کا بڑی دنیا میں کوئی بھی نہیں والی ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ بہت شکریہ ضامن عباس نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے۔ آج اتفاق سے صبح کوئی 9:20 پہ زاہد سٹوغیاتوں نے کال کی تھی کہ آج میونسپل لائبریری میں کوئی پروگرام کرتے ہیں، تو میں نے ہنگامی حالت میں تمام دوستوں کو کال کیا، آپ سب جو ہے ہماری دعوت پر جو ہے لبیک کہتے ہوئے یہاں پر حاضر ہوئے، تو یہ یقیناً بہت ہی خوشی کی بات ہے، اور آپ لوگوں کی ادب کے ساتھ والہانہ محبت کا جو ہے تقاضا بھی یہی تھا کہ آپ لوگ منع نہیں کرتے، تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور دوسری بات کہ اس پروگرام کو جو ہے پروگرام کی جو ہوسٹ ہیں وہ ساگر صاحب یا خادم اشراقی صاحب کرتے تو زیادہ بہتر تھا، تو انہوں نے بہرحال معذرت کی، تو میں مجبور ہوں اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے۔ میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے تازہ کلام سے نوازنے کے لیے دعوت کلام دوں گا ہمارے سرزمین گانچھے کے نامی گرامی منفرد شاعر جناب افتخار صائم صاحب سے کہ آپ اپنا تازہ کلام عطا کریں۔ غزل کے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔
بظاہر تو محبت ہو رہی ہے، بظاہر تو محبت ہو رہی ہے، پس پردہ عداوت ہو رہی ہے، پس پردہ عداوت ہو رہی ہے، عوض میرے وفا کا دے کے نفرت، عوض میرے وفا کا دے کے نفرت، امانت میں خیانت ہو رہی ہے، امانت میں خیانت ہو رہی ہے، حقیقت میں تو سارے منتشر ہیں، حقیقت میں تو سارے منتشر ہیں، بتائے کیسی وحدت ہو رہی ہے، بتائے حقیقت میں تو سارے منتشر ہیں، بتائے کیسی وحدت ہو رہی ہے۔ اور پاکستان کے سیاست کے حوالے سے کہ کہیں بیٹا کہیں بھائی کہیں موم، کہیں بیٹا کہیں بھائی کہیں موم، یہ موروثی سیاست ہو رہی ہے، یہ موروثی سیاست ہو رہی ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص گانچے والوں کے لیے لکھا ہے کہ ہمیں پرامن کا اعزاز دے کر، ہمیں پرامن کا اعزاز دے کر حقوق چھیننے کی عادت ہو گئی ہے، کیونکہ ہمیں پرامن کا یہ نام دے کر ہمارے مطلب ویکنس شو کیا ہوا ہے، کیونکہ ہم اسی وجہ سے ہم اپنے کوئی احتجاج تک ریکارڈ نہیں کرتے، تو اسی وجہ سے بطور خاص کہا تھا کہ ہمیں پرامن کا اعزاز دے کر حقوق چھیننے کی عادت ہو گئی ہے کہ اور آخر میں مقتبس ہے کہ سدھرتا ہے زمانہ سن کے اشعار، سدھرتا ہے زمانہ سن کے اشعار، میرا ہر لفظ رحمت ہو رہی ہے، میرا ہر لفظ رحمت ہو رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ افتخار بھائی۔ اب میں بلا تمہید دعوت کلام دوں گا جناب یعقوب راہی صاحب، آپ اپنا تازہ کلام سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں نے جو ہی خادم نوری صاحب کا فون آیا تو میری سوچ تخلیق آدم سے لے کر دور حاضر تک کہ طائرانہ ایک نظر پڑی، تو مجھے انسان پہ بہت سے ایسے زمانے گزرے ہیں، مختلف ادوار گزرے ہیں، یہ سب یاد آ گیا۔ تو یہ ایک میں نے کلام لکھا تھا، پہلے بھی پڑھا تھا، تو وہ آپ کے نظر کر رہا ہوں۔ انسان پہ یوں بیتے کئی ایک زمانہ، انسان پہ یوں بیتے کئی ایک زمانہ، پتھر کا زمانہ کبھی لکڑی کا زمانہ، تانبا گئے اب آئے پلاسٹک کا زمانہ، تانبا گئے اب آئے پلاسٹک کا زمانہ، مگر آج میرے شہر میں لونڈے کا زمانہ۔ تو یہ خپلو شعر کی ایک عکاسی ہے۔ تو یہ دوسرا ربائی ہے، تس پسا خپلی درین لونڈے دکان تھوئنت، تس پسا خپلی درین لونڈے دکان تھوئنت، گا پھکپو میت نا شرگو میت لونڈے گونے تھوئنت، سمنمو تبین بہت کن زرین، سمنمو تبین بہت کن زرین، سنیمو کھتی گونت، راہی لتا دوسینا بازار انتری ہونگت۔ تو اسی کے ساتھ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس لائبریریوں کا رخ نہیں کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں تعلیم کا جو زیور ہے وہ ان کے لیے ان کے ہاتھوں میں کتابوں کے ذریعے، کتابوں کے بجائے موبائل نظر آتے ہیں۔ تو اسی کو میں آج میونسپل لائبریری کے چھت پر ایک کلام میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے، آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اس کا عنوان ہے شوقبونگی فریاد۔ شوقبونگی فریاد یہ ایک مزاحیہ کلام ہے۔ تبدیلی اون سے نہ شوقبو سمجھت سوس، تبدیلی اون سے نہ شوقبو سمجھت سوس، شوقبی بدل لاپونگی موبائلی تو سوس، یوت پا ادب پو زندہ بیالا کاروان یولنگ، یہ کاروان ادب کی طرف اشارہ ہے۔ یوت پا ادب پو زندہ بیالا کاروان یولنگ، تبدیلی اون سے نہ تا یوں سنستورے سوس، انسان مامو شس پی جگلا شوہمو بجت گویت، انسان مامو شس پی جگلا شوہمو بجت گویت، شوبو کھانگی نو شوبو نی انسان زندہ سوس، یعنی یہاں شوبو خان سے مراد میرا لائبریری ہے۔ تو انسان لائبریریوں میں یا کتابوں میں زندہ رہتے ہیں۔ بلتی جوان کن پغزی ایدان شربت حد نرے، بلتی جوان کن پغزی ایدان شربت حد نرے، تبدیلی زمانہ اینیدنگ، تبدیلی زمانہ اینیدنگ نالت ہم سے شوس، یہ کتاب کی فریاد تھے تو اس طرف اشارہ ہے۔ بلتی جوان کن پغزی ایدان شربت حد نرے، بلتی جوان کن پغزی ایدان شربت حد نرے، تبدیلی زمانہ اینیدنگ نالت ہم سے شوس،
راهی علم نا شغبون اتی این گخن توره راهی علم نا شغبون اتی این گخن توره یوس کور نره سم تا ادان ساما سنستوره سوس شکریہ بہت بہت شکریہ ہاں بہت خوب یعقوب صاحب، آپ اپنے دلی جذبات منظوم انداز میں ہمارے سامعین و ناظرین تک پہنچا رہے تھے۔ سامعین، ہمارے جو غلام حسین ساگر صاحب جو ہے، میں انہیں استاد مانتا ہوں۔ غالباً انہوں نے ماسٹر کی ہے پولیٹیکل سائنس میں، جبکہ میں نے ماسٹر کیا ہے اردو لٹریچر میں۔ لیکن اس کے باوجود جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتا ہے اردو کے حوالے سے تو میں ان سے رابطہ کرتا ہوں بذریعہ واٹس ایپ، جو کہ عام لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کوئی 7-8 سال پہلے میں نے اردو میں کچھ چند اشعار میں نے تحریر کی تھی، جس کے 3 بند جو ہے آپ تمام تک پہنچاؤں گا، اور عرض کیا ہے کہ جس نے بڑی خلوص سے مجھ پر ستم کیا، جس نے بڑی خلوص سے مجھ پر ستم کیا، میں نے ہمیشہ حق کا اونچا علم کیا۔ اہل جفا کو مجھ سے ہی ملتی رہی شکست، اہل جفا کو مجھ سے ہی ملتی رہی شکست، رن میں ہمیشہ ہم نے تاریخ رقم کیا، رن میں ہمیشہ ہم نے تاریخ رقم کیا، اور بے ساختہ نکل پڑی لب سے اسے دعا، بے ساختہ نکل پڑی لب سے اسے دعا، 100 بار میرے سر کو جس نے قلم کیا، 100 بار میرے سر کو جس نے قلم کیا۔ اور مقطع آخری شعر ہے کہ راہ وفا میں ٹھوکریں کھانے کے باوجود، راہ وفا میں ٹھوکریں کھانے کے باوجود، نوری نے اپنی شاعری نظر صنم کیا، نوری نے اپنی شاعری نظر صنم کیا۔ تو بلتی میں اگر ٹائم ہے تو 2-3 اشعار بلتی میں کہ اردوسکی چلسو ستروک پپا لیگی تھلر گومین، اردوسکی چلسو ستروک پپا لیگی تھلر گومین، اودی تھوغنا بلا فوفچو سے منگ چھو سے نشو مین، اودی تھوغنا بلا فوفچو سے منگ چھو سے نشو مین، اور خش ترتنا وفا سینس تورے مت پی چھڑو تسپنگ، رسول صاحب خش ترتنا وفا سینس تورے مت پی چھڑو تسپنگ، تھاتر زمبے سے چھن سکل فتم تا سے نرسیو مین، تھاتر زمبے سے چھن سکل فتم تا سے نرسیو مین، اور ووٹ پو ایلا تا سے نریسوں سے ایوی چھن لا، برات شان ازوق تو اچھا دے من پور گد زو مین، اور ووٹ پو ایلا تا سے نریسوں سے ایوی چھن لا، برات شان ازوق تو اچھا دے من پور گد زو مین۔ اور آخری ایک پیغام کے ساتھ مقطع ہے کہ ارگس پی آتی خدمت چوکی بین دکھیاں نوری، ارگس پی آتی خدمت چوکی بین دکھیاں نوری، پھوفون لا انگونا آتا پاسے تھلر گو مین، پھوفون لا انگونا آتا پاسے تھلر گو مین۔ میں اسی کے ساتھ ہی تازہ کلام سے نوازنے کے لیے دعوت دوں گا جناب خادم حسین اشرقی صاحب۔ میری شاعری، میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ معاشرے میں ہونے والی چیزوں کے اوپر تنقید، اور ہمیشہ میری شاعری کا موضوع یہی رہا ہے۔ تو پچھلے سال ہمارے ملک میں اسلام آباد میں کچھ بے حیا جو خواتین ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے، اور انہوں نے میرا جسم میری مرضی کے نام پر اسلام کو بدنام کرنے کی، پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور اس کوشش کے لیے ابھی وہ دوبارہ نکل چکے ہیں سڑکوں پر۔ اس دفعہ 2-3 دن پہلے وہ نکلے ہیں، تو چونکہ ان کے لیے، ان کے خلاف بھی ہمارا جہاد جاری ہے، کیونکہ وہ میرے ملک میں بسنے والے میری بہنوں، میری ماؤں کو بدنام کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ ہمارا اپنا ایک کلچر ہے، ثقافت ہے ہمارا، ہم اسلامی کلچر میں ہم خواتین کی عزت کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ ان کی، اس حوالے سے میں لکھا ہے۔ یہ ان خواتین کے اوپر تنقید ہے جو میری جسم میری مرضی کے نام پر فحاشی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ شاعری آزاد ہے سر، آزاد شاعری ہے، اس میں وزن ہے لیکن قافیہ ردیف۔ کبھی تو مائیں کبھی تو بہنیں اور بیٹی بن کے دلوں پہ کرتے تھے سب کے، دلوں پہ تھے سب کے راج کرتے تو تیری مرضی۔ یہ ہماری اصلی خواتین کے بارے میں، ہمارے ماؤں بہنوں کے، کبھی تو مائیں کبھی تو بہنیں اور بیٹی بن کے دلوں پہ تھے سب کے راج کرتے تو تیری مرضی، اور ابھی ان خواتین کے لیے، اور اب مختصر سی کپڑوں میں جسم تیرا آیا ہے سب کو،
اور اب مختصر سی کپڑوں میں جسم تیرا آیا ہے سب کو، اب اس کو دیکھوں، اب اس کو گوروں، اب اس کو چھوؤں، یہ میری مرضی۔ اور اب مختصر سی کپڑوں میں جسم تیرا آیا ہے سب کو، اب اس کو دیکھوں، اب اس کو گوروں، اب اس کو چھوؤں، یہ میری مرضی۔ اور ہمارا کلچر دیکھو جناب، کبھی بسوں میں سفر جو کرتے تھے، پھر ایک عورت کے داخلے پر سبھی جو اٹھتے تھے، تیری مرضی۔ یہ ہمارا کلچر ہے۔ کبھی بسوں میں سفر جو کرتے تھے، پھر ایک عورت کے داخلے پر سبھی جو اٹھتے تھے، تیری مرضی۔ اور اب بے حیائی میں آج تم ہو تو کس بات پر میں اٹھ کے بیٹھوں، اور اب بے حیائی میں آج تم ہو تو کس بات پر میں اٹھ کے بیٹھوں، لپک کے بیٹھوں، چپک کے بیٹھوں، یہ میری مرضی۔ لپک کے بیٹھوں، چپک کے بیٹھوں، یہ میری مرضی۔ اور کبھی ملیشیا، کبھی عرب میں، کبھی میں اپنے ملک میں اینٹیں اٹھا کے تجھے سنبھالا، وہ تیری مرضی۔ کبھی ملیشیا، کبھی عرب میں، کبھی میں اپنے ملک میں اینٹیں اٹھا کے تجھے سنبھالا، یہ تیری مرضی۔ میری جگہ تو نے لے لیا ہے تو سب کام اب خود ہی کر لو، سیمنٹ کی بوری جو تو اٹھائے، کچن میں حلوہ جو میں بناؤں، تو میری مرضی۔ سیمنٹ کی بوری جو تو اٹھائے، کچن میں حلوہ جو میں بناؤں، تو میری مرضی۔ اور تو باحیا تھی تو سر اٹھا کر سڑک پہ چلتا تھا تیرا بھائی۔ تو باحیا تھی تو سر اٹھا کر سڑک پہ چلتا تھا تیرا بھائی، تمہارا ابو کا تو فخر تھا، سکارف اوڑھے تمہاری مرضی۔ اور ابھی جن خواتین کے لیے، جسم تمہارا ہے نوچنے لگا جب سے وحشیوں نے، جسم تمہارا ہے نوچنے لگا جب سے وحشیوں نے، زمین کے اندر کہیں بھی جاؤں میں جھک کے جی لوں، میں چھپ کے جی لوں، یہ میری مرضی۔ اس کے بعد ہمارے لوکل معاشرے کے، کبھی تو تندور پر سینکڑوں کی لائن میں ایک عورت کو دیکھتے ہی حیا سے ہم اپنا روٹی دیتے تھے، تیری مرضی۔ ہمارا کلچر ہے۔ کبھی تو تندور پر سینکڑوں کی لائن میں ایک عورت کو دیکھتے ہی حیا سے ہم اپنا روٹی دیتے تھے، تیری مرضی۔ اور ابھی ان خواتین کے لیے، وہ چند گھنٹوں سے لائنوں میں کھڑی جو سرمت ہے کون پوچھے، ماروی سرمت کے لیے، وہ چند گھنٹوں سے لائنوں میں کھڑی جو سرمت ہے کون پوچھے، نہیں ہے روٹی میں ایک لے لوں، ہزار لے لوں، یہ میری مرضی۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر جو گزر جو ہوتا تمہارا گلیوں میں، اہل محلہ نظر جھکائے، یہ ہماری خواتین کی عزت ہم ایسے کرتے ہیں۔ گزر جو ہوتا تمہارے گلیوں میں، اہل محلہ نظر جھکائے، ہم خود کو کونے میں محو کر کے تمہیں گزرنے کو راہ دیتے، وہ تیری مرضی۔ اور اب ماڈلنگ کرتی ہے گلیوں میں جب تو، یہ اہل محلہ اور جوان چھوڑو، تمہارے پیچھے گلی کے کتے بھی پڑ گئے ہیں، خفا تو کیوں ہے، یہ میری مرضی۔ بہت بہت شکریہ۔